السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان کو کہیے کہ کیا ہم نے پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام نہیں بنایا، جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی صورت سے آیت نمبر 57 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، سن لیجئے، اور آپ نے سن بھی رکھا ہوگا، قرآن کریم میں اللہ نے مختلف مقامات پہ اس بات کو واضح بھی فرمایا ہے کہ جو مکہ ہے، اس مکہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان والا بنایا ہے، وہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے اندر رہنے والوں کو جو عزت و احترام دی ہے، اور پھر وہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے رزق پھلوں کی شکل میں کھینچ کر کے چلے آتے ہیں، یہ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس وقت انہوں نے بہت ساری دعائیں کی۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی کی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ ابراہیم کے اس دعا کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، دعا کیا کہ اے میرے رب، اس شہر کو، اس مکہ کو بلد الامین بنا دے، امن والا شہر بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی یہاں پر رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امن و سکون عطا فرما اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی وہاں پر تعمیر فرمائی، تب سے لے کر کے اب تک مکہ امن و امان والا ہے، امن و سکون والا ہے۔ مکہ کے اندر کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حساب سے امن و امان کے بالکل خلاف ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، اس سے پہلے اور اس وقت کے جو حالات تھے عرب کے اندر، وہ اس طرح کے تھے کہ پورے عرب میں لوٹ مار مچا رہتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب لڑائیاں ہوتی تھی تو صدیوں تک وہ لڑائیاں چلتی تھی، دہائیوں تک وہ لڑائیاں چلتی تھی۔ کوئی قبیلہ اگر اپنے تجارتی قافلے کو لے کر کے نکلتا تو درمیان میں وہ قافلہ کہاں لٹ جائے گا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن مکہ والوں جو مکہ کے اندر تھے، وہ چونکہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، تو کعبۃ اللہ کا متولی ہونے کی وجہ سے پورے دنیا کے لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ کعبہ کے متولی ہیں، اس واسطے سے جب ان کا قافلہ کہیں جاتا تھا تو یہ مکہ کا قافلہ ہے، کوئی اس کو لوٹتا نہیں تھا۔ اگر کسی قبیلے کے قافلے کو مکہ والے یہ پروانہ اجازت دے دے کہ اس کو جانے دو، اس کو کوئی نہیں روکے گا، پورے عرب میں کوئی نہیں روکتا تھا۔ اگر کوئی دشمن مکہ میں کعبۃ اللہ میں آ کر کے پناہ لے لیتا تھا، کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اور ان تمام باتوں کی وجہ سے قریش مکہ والوں کی بڑی اہمیت تھی لوگوں کے اندر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے دعوت کی بات پیش کی، توحید کی بات پیش کی، ایک اللہ کی طرف آنے کی بات پیش کی، شرک کو چھوڑ دینے کی بات پیش کی، کہا کہ اسلام کو قبول کر لیجئے، یہ ہر مسلمان پر، ہر انسان پر فرض ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ان لوگوں کے سامنے، تو وہ لوگ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا۔ یعنی وہ لوگ کہتے تھے
کہ اے نبی، اگر ہم آپ کے ساتھ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنے ملک میں ہی، اپنے شہر میں ہی اچک لیے جائیں گے۔ اچک لیے جائیں گے کیا مطلب؟ اچک لیے جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو مکہ کے اندر سیاسی اقتدار حاصل کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے اوپر ہمارا دبدبا ہے، ہم جو فیصلہ صادر کر دیتے ہیں لوگ اس کو مان لیتے ہیں، یہ جو ہماری سیاسی ساکھ ہے، اگر آپ کی بات مان لے اور ایمان اور اسلام قبول کر لیں تو ہماری یہ ساکھ ختم ہو جائے گی۔ اور جو یہ ہماری سیاسی ساکھ ہے، اس کی وجہ سے جو ہم پورے عرب کے اندر، پورے ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھی جو اپنا قافلہ بھیجتے ہیں، تجارتی قافلہ، اس کو لوگ لوٹ نہیں پاتے ہیں۔ اگر ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے تو ہمارا وہ جو معاشی شاخ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ گویا ہم سیاسی اعتبار سے بھی بالکل ختم ہو جائیں گے، معاشی اعتبار سے بھی ختم ہو جائیں گے، اور عرب کے لوگ ہمارے اوپر ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ جیسا کہ آج بھی آپ دیکھیں گے مختلف علاقوں کے اندر جہاں پر توحید کو لوگ جانتے نہیں ہیں، توحید کو سمجھتے نہیں ہیں، وہاں پر اس طرح کی بات کرنا بڑا ڈر والی بات سمجھی جاتی ہے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر صحیح سے بولیں گے تو لوگ دشمن نہ بن جائے۔ تو ویسے ہی مکہ والوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی اور اکثر کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں یہاں پر فرمایا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے، یعنی اللہ نے، اس مکے کو امن و امان والا شہر نہیں بنایا؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کیا ہم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس مکہ میں رہنے سہنے کا موقع عطا نہیں فرمایا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کے اعتراض اور بہانے کا رد کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ آج جو یہ مکہ کے اندر ہے اور کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، اور کعبۃ اللہ کا متولی ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں، کیا مکہ والوں کو عزت و احترام کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ چونکہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں اور اس واسطے سے یہ عرب کے اندر بڑے عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، تو ان کا قافلہ جو باہر جاتا ہے وہ ہمیشہ مامون رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ وہ کس وجہ سے رہتا ہے؟ اس مکہ کو امن و امان والا آخر کس نے بنایا؟ تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکہ کو امن و امان والا بنایا اور اس مکہ اور کعبہ کی وجہ سے ان کو اتنا عزت و احترام دیا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے حکم کی اتباع کرنے سے کیا ان کی عزت و آبرو ختم ہو جائے گی؟ کیا ان کا امن و امان ختم ہو جائے گا؟ کیا اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ بھی کہیے کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ آپ ان سے پوچھیے اور ان سے کہیے کہ جو مکہ ہے یہ بالکل بے آب ہو گیا۔ آج آپ مکہ کے اندر جو رمن جمن دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اس زمانے میں بھی نہیں تھا۔ اور جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام مکہ کے اندر آئے تھے اپنے والد ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ، اس وقت تو مکہ میں پانی بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ جو مکہ جو یہ بے آب و گیاہ وادی ہے، یہاں پر آج کے ڈیٹ میں جو اتنے سارے پھل آ رہے ہیں، یہ جو پھل آپ دیکھتے ہیں نا مکہ کے اندر، یہ آج کوئی نیا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مختلف علاقوں سے تجارتی قافلے مکہ کے اندر آتے تھے۔ ہر طرح کا سامان جو دوسری جگہ نہیں ملتا تھا وہ مکہ کے اندر مل جایا کرتا تھا۔ ہر طرح کی چیزیں جو دوسرے مقامات پہ نہیں ملتی تھی وہ مکہ کے اندر مل جایا کرتی تھی۔ اور آج بھی اگر آپ موسم اور کلائمیٹ کی بات کریں گے تو پورے عرب کے اندر سب سے بہترین کلائمیٹ اگر کہیں کا ہے تو وہ مکۃ المکرمہ کا ہے، جہاں پر جانے کے بعد لوگ امن و امان محسوس کرتے ہیں، ایک طرح کا اپنے دل کے اندر ایک مضبوطی محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ یہ جو بے آب و گیاہ وادی جو مکہ ہے، اس میں جو مختلف قسم کے پھل ہر زمانے میں ان کے رزق کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں، یہ کون لانے والا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لانے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں، اور مکہ والے بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جس اللہ نے مکہ کو کعبہ کی وجہ سے اپنے رحم و کرم سے اس قدر نوازا ہے، اگر یہ مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کر کے ان کے ساتھ اللہ کی اتباع کرنے لگیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟
کیا وہ اچک لیے جائیں گے؟ کیا ان کی حفاظت نہ ہوگی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں بلکہ مختلف مقامات پہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو آدمی دین اسلام کو قبول کرے گا، دین اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، جو قوم دین اسلام کو اس طرح سے مان کر کے عمل کرے گی جیسا کہ حق ہے، تو وہی قوم سب سے زیادہ امن و امان میں رہے گی. اور یہ چیز صحابہ کرام نے بھی دیکھا ہے. سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی اعتراضات ہیں جو مکہ والوں نے کی اور اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے اسی درس قرآن میں پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.